آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست ڈاکٹر صوفیہ اس وقت C16 کے پلیٹ فارم سے حاضر ہے۔ ویسے تو فن اور فنکار کے حوالے سے ہم نے بہت سی باتیں کی اور بہت سے موضوعات پہ ہماری جو ہے وہ کلپس بن چکے ہیں، لیکن آج کا جو موضوع خاص ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن اس وقت ہمارے معاشرے میں بچوں کے لیے جہاں بہت ضروری ہے، وہ پہلے بھی ضروری تھی، آج بھی ضروری ہے، کیونکہ جب کرونا آیا اور کرونا کی وجہ سے بچے گھروں میں بیٹھ گئے اور کئی ماں اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، تو آپ خود ہی سوچیں کہ وہ بچے کیسے دوبارہ سے جب اپنے اداروں میں گئے ہوں گے تو انہوں نے ایجوکیشن سٹارٹ لی ہو گیا۔ ایجوکیشن کا جہاں بریک آ جائے، بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ دلچسپی نہیں لیتے اور متنفر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کا کوئی خاص نظام نہیں تھا کہ یا اس کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا گورنمنٹ نے کہ ہماری ایجوکیشن جاری رہتی اور کرونا سے ہم محفوظ رہتے۔ بچے بچیاں چھوٹے بچے ابھی بھی میں نے دیکھا گلیوں میں کھیلتے ہیں اور وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، اکیڈمیز میں پیرنٹس بھیجتے ہیں لیکن ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں ہر بچے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو آنے والے وقت میں سنبھالتی ہے، یہ ہمارا سرمایہ کل کا۔ لیکن بچوں کو میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کے ڈرگز اور نشے کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ یہ نشہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ کہاں سے ہمارے ملک میں اس طرح سے سیل ہو رہا ہے جیسے کوئی پھل اور فروٹ بچہ خریدتا ہے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں سگریٹ، ہر بچے کے ہاتھ میں چرس، اور پوچھے تو بڑے فخر سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ پیتے ہیں، ہم صرف چرس ہی پیتے ہیں، ہم اور کچھ نہیں کرتے۔ یعنی چرس کی کوئی ان کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے، وہ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی پھل فروٹ کھا رہے ہیں۔ تو پیرنٹس کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ مانا کہ ہمارے معاشرے میں ادارے ایسی جگہ ہیں جہاں بچے جاتے ہیں اور وہاں جا کے سیکھتے ہیں یا وہاں سے کسی کے ساتھ وہ انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ تو جاگ رہے ہیں نا۔ ماں باپ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ صبح جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، شام کو جب گھروں سے نکلتے ہیں تو وہ کس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کس طرح کے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی دوستی، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیوں نہیں چیک کرتے؟ ہماری بچیاں بالکل غیر محفوظ ہو چکی ہیں، وہ اسکولوں میں جاتی ہیں، کالجوں میں جاتی ہیں، واپسی پہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کیسے آنا ہے یا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، عزت ختم ہو چکی ہے، ادب ختم ہو چکا ہے۔ عورت اور بیٹی جس کے کئی روپ ہیں، عورت کی ماں، بیٹی، بہن، بہو جو بھی ہیں، لیکن ان کا ادب ہے، ادب ختم ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک جو رکشہ ڈرائیور ہے وہ بھی عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، ایک جو بس ڈرائیور ہے وہ بھی عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے میں بھوک اور جہالت آ چکی ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ طرح طرح کے دھندے کرنے شروع کر دیے انہوں نے۔ لڑکیاں بھی عجیب طرح سے آتی ہیں، اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں بہت عجیب قسم کے جو ہے نا بزنس کرنے لگ گئی ہیں۔ تو میرا ماں باپ کو اور اپنے اس معاشرے کے ان لوگوں کو جو ماں بہن بیٹی کی ادب سے واقف ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کہ بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں، بیٹیوں کا جو ہے مقام ان کو بتائیں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ گھروں سے جب نکلیں تو ایسے لباس پہن کے نکلیں کہ لوگوں کی نظریں نہ اٹھیں، اور ایسے لباس میں آئیں کہ لوگ دیکھیں کہ ادب سے جا رہی ہیں۔ جب آپ خود ہی بچیوں کو امریکن اور فارنر کنٹری کے لباس پہنائیں گے، سلیو لیس شرٹیں پہنائیں گے، تو ہر بندے کی آنکھ اٹھتی ہے۔ اس میں ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے کیوں دیکھا، آپ نے کیوں چھیڑا، آپ نے کیوں ایسے کیا۔ وہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر بندے میں ہے، ہر بندے میں ایک شیطان ہے، اور اس کو کیسے سلایا جا سکتا ہے وہ ہم اسی طرح کہ اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے گھر کو صحیح کریں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں۔ جہاں آپ تعلیم دلاتے ہیں وہاں بچوں کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بچوں کا آپ اچھا کھلائیں لیکن ان کو آپ جو ہے ایک اچھی تربیت بھی دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاں جی، السلام علیکم جی، آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست ڈاکٹر صوفیہ اس وقت C16 کے پلیٹ فارم سے ہے، اور آپ سے آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہمارا معاشرہ، ہماری حکومت اور ان کے بارے میں۔ دیکھیں، حکومت کوئی بھی ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان میں نیگیٹو پازیٹیو کام اور باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ہمیں بھی پازیٹیو ہی ساتھ دینا ہے، نیگیٹو والوں کا ساتھ نہیں دینا۔ لیکن رہنا تو ہم نے اسی پاکستان میں۔ یہ پاکستان وہ پاکستان تھا جسے قائد اعظم نے بڑے پیار سے، بڑی محنت سے، بڑی لگن سے بنایا اور لاکھوں جانیں دے کے پایا۔ لیکن اب اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بھوک، افلاس اور بے روزگاری بڑھ چکی ہے، جرائم بڑھ چکے ہیں، ڈکیتیاں اور دوسری وارداتیں بڑھ چکی ہیں۔ عجیب قسم کے ہمارے سننے میں آتا ہے، ڈاکے ہیں، وہ کہاں سے آ گئے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں، بچے اٹھا رہے ہیں، ان کے آزاد جو ہے وہ سیل ہو رہے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا پاکستان ہے؟ نہیں،
हमें तो ऐसा लगता है कि हम जैसे किसी और गैर मुल्क में आ गए हैं, कोई हमारा दुश्मन मुल्क है जहाँ हम रह रहे हैं। तो खुदा के लिए पाकिस्तान का एहतराम करें, पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि अपने मुल्क की इज़्ज़त करवाएँ। ये वो पाकिस्तान था जो बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। अब आता है एक टॉपिक जो अक्सर मैं सड़क पे देखती हूँ कि गाड़ी चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, लेकिन मोबाइल कानों से लगा हुआ है। ये ट्रैफिक पुलिस भी चेक नहीं करती। कल की बात है कि एक गाड़ी वाला मुसलसल कानों से उसने लगाया हुआ है मोबाइल, और पीछे से हॉर्न दिया जा रहा, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा। एक मोटर बाइक पे बंदा है जो इतना मगन था अपने मोबाइल में बातें करने में, और बीच रश में वो चल रहा था। कभी वो ज़िग ज़ैग चलता था, कभी वो आगे कभी पीछे। आखिर उसको रोकना पड़ा कि भई आप क्या कर रहे हैं? इतने रश में चल रहे हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट लाखों जानों की जो है ना उसका देना बहुत मुश्किल है कि लाखों जानों को बचाना। एक जान भी चली जाए तो कितना नुकसान है। तो खुदा के लिए जब आप ट्रैफ़िक में अपने किसी गाड़ी में बैठते हैं, किसी अपनी बाइक पे बैठते हैं, कोई भी अपना आप अपनी चलाते हैं, तो उसका ख़्याल रखें कि आप सड़क पे चलते हुए मोबाइल यूज़ ना करें। क्या हुआ अगर आप 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट मोबाइल नहीं सुनेंगे, और जो करता भी उसको बताएं कि जी मैं इस वक्त जो है वो ड्राइव पे हूँ, मैं आपका मोबाइल नहीं सुन सकता। असूल जो है उसको अपनाएं और असूलों पे चलें, और जब तक आप असूल पे नहीं चलेंगे, असूलों को नहीं अपनाएंगे, टाइम का ख्याल नहीं करेंगे, आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। अपने आप को कामयाब करने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए ज़िंदगी के असूलों से लड़ें, और हर चीज़ पॉजिटिव जो है उसका साथ दें, नेगेटिव का साथ मत दें। देखें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कौन सही और कौन गलत है। और ये जो लोग कहते हैं जी ये बिरयानियों पे बिक जाते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करें। आप ये देखें कि आपके लिए, पाकिस्तान के लिए कौन बंदा जो है वो सही है, कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आपके लिए आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए बेहतर है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ महफूज है। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।